اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ الطارق 17 آیہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ آج کی گفتگو ہماری جو سورہ طارق کے متعلق ہے، اور طارق کہتے ہیں رات کے وقت آنے والے کو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مراد جو ہے وہ ستارے ہیں، چونکہ وہ رات کے وقت جو ہے نمودار ہوتے ہیں، دن میں غائب ہو جاتے ہیں۔ گرچہ اس میں اختلاف ہے بہرحال، مگر فی الحال سب سے پہلے کہ اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو کتاب ثواب الاعمال میں چھٹے امام سے روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ من کانت قراءتہ فی فرائضہ بالسماء والطارق کانت لہ عند اللہ یوم القیامۃ جاہ و منزلہ وَكَانَ مِن رُفَقَاءِ النَّبِيِّينَ وَأَصْحَابِهِمْ فِي الْجَنَّةِ۔ واضح کہ جو بھی اپنے واجب نمازوں میں سورہ والسماء والطارق کی تلاوت کرے گا تو اس کا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام ہوگا، ایک خاص منزلت ہوگی، جیسے انبیاء و مرسلین کی ہے نا۔ اچھا، خاص منزل ہونے کا مطلب کیا ہے، خود بتا رہے ہیں، وَكَانَ مِن رُفَقَاءِ النَّبِيِّينَ وَأَصْحَابِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں نبیوں اور نبی کے جو خاص صحابہ ہیں ان کے رفیقوں میں سے یہ شخص قرار پائے گا جو اپنے فرائض میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا۔ اس طریقے سے کتاب مجموع البیان میں پیغمبر اسلام کی روایت ہے، من قرأہا اعطاہ اللہ بعدد کل نجم فی السماء 10 حسنات، ٹھیک ہے، ہاں، جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اب یہاں پر نماز کی بات نہیں ہے، یوں ہی اگر کوئی سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم آسمان میں، چونکہ اس سورہ میں ستاروں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے، تو اوپر کہا کہ انبیاء کے رفقا میں سے ہوگا پڑھنے والا، اور یہاں پر ستاروں کا تذکرہ ہے، تو یہ بہت عجیب فضیلت ہے۔ کہہ رہے کہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی نماز میں نہیں، بس یوں ہی، تو خداوند عالم آسمان میں جتنے ستارے ہیں، ٹھیک ہے، ان ستاروں کے برابر نہیں، ان ستاروں کے 10 گنا برابر جو ہے وہ اس کو نیکی اور حسنات جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اور کتنے ہیں، کروڑوں میں ستارے ہیں، انسان اس کو نہیں شمار کر سکتا۔ واضح انشاءاللہ، تو اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ دوسری روایت پیغمبر اسلام سے ہے، مجموع البیان تفسیر۔ جہاں تک وجہ تسمیہ ہے تو پہلی آیت میں ہی ہے، والسماء والطارق، طارق کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے پہلے اس سورہ میں جو ہے وہ آسمان اور ستاروں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انسان کی توجہ جو ہے وہ اس کی خلقت کی طرف کرائی گئی ہے نا، کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ کس چیز سے خلق کیا ہے، مما خلق فلینظر الانسان مما خلق، ٹھیک ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے خالق کون ہے، جب تم کچھ نہ تھے تو ہم نے تمہیں خلق کیا ہے نا۔ تو جب ہم تمہیں عدم سے وجود بخش سکتے ہیں، تو جب کہ تم ایک موجود رہو گے، گرچہ وہ ہڈی ہی کی شکل میں، کنکال کی شکل میں کیوں نہ ہو، تو ہم تمہیں دوبارہ وجود کیوں نہیں بخش سکتے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے یاد دلانا ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت میں خاص طور سے اس بات کا تذکرہ کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اعمال انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے، گرچہ وہ مخفی ہی کیوں نہ ہے، مگر وہ قیامت میں انسان پر آشکار ہو جائیں گے، یوم تبلی السرائر، کہ اس دن جو بھی انسان کے راز ہیں وہ سب کے سب جو کہ ہیں، ان سب کا امتحان لیا جائے گا، یعنی کیا، ان سب کو جانچا پڑتالا جائے گا۔ حالانکہ روایت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہاں پر سرائر سے مراد کیا ہے، انسان کے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، انسان کے اعمال ہیں، جس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو انسان انجام دیتا ہے، اس کے علاوہ عبادت ہے، چونکہ کوئی ایک دوسرے کا وہ نہیں کرتا، ابھی میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی آپ نہیں جانتے، آپ نے پڑھی نہیں پڑھی میں نہیں جانتا، ہے نا، آپ روزہ رکھتے نہیں رکھتے، اس آپ بہرحال جو آپ کا تعلق عبادت کے حوالے سے پروردگار سے ہے، اس کا کیا ہے، تو اس دن جو ہے وہ اس کو جانچا جائے گا کہ کس معیار پہ آپ نے عبادت انجام دی ہے، بہت انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہے۔ پھر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کو یاد دلایا گیا ہے کہ کفار جو ہیں وہ آپ کے متعلق طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں دھوکہ دینے کی، ٹھیک ہے، تو وہ تدبیریں کرتے رہیں، ہم بھی تدبیر کرتے ہیں، ہے نا، واللہ خیر الماکرین۔ تو ان باتوں کا تذکرہ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا کہ آج مختصر سورہ ہے، مگر آج روایتیں بہت لطیف ہیں، انشاءاللہ بہت معلومات ہوں گی آج کے۔ والسماء والطارق، ہاں، قسم ہے، ٹھیک ہے، کس کی، آسمان کی
اور طارق کی آسمانی اور رات میں آنے والے کی. ٹھیک ہے. اصلہ کل ما یاتی لیلن، طارق کی جو اصل معنی اگر دیکھا جائے، ہاں طرق کرنا یعنی کھٹکھٹانا ہے نا. آپ کہتے ہیں طرق الباب، باب دروازے کہیے، تو یعنی کیا اصل اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ شے کہ جو رات میں آئے. یہاں پر یہ مراد نہیں ہے ہر اس شے کہ جو رات میں اس کی قسم نہیں کھائی جا رہی، بلکہ کیا ہے وَأُرِيدَ بِهِ الْكَوْكَبُ. بات ان شاء اللہ لِظُهُورِهِ لَيْلًا. اب یہاں پہ ستارے کیوں مراد ہے؟ چونکہ ستارے ہی جو رات میں ظاہر ہوتے ہیں، دن میں غائب ہو جاتے ہیں. واضح ان شاء اللہ. ہاں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں اختلاف ہے یعنی کہ تاریخ سے کیا مراد ہے، مگر جو اظہر معنی ہے وہ یہی ہے کہ ستارے مراد ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. ورنہ بعض میں ہے کہ یہاں پر نجم مراد ہے، بعض میں ہے کہ یہاں پر زحل مراد ہے، بعض میں ہے کہ جتنے ستارے ہیں سب کے سب مراد ہیں. اس طرح سے وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے. ٹھیک ہے. النجم الثاقب. طارق کون ہے؟ ہاں نجم الثاقب یعنی چمکتا ہوا ستارہ ہے. ہاں جی ہاں نجم یعنی ستارہ اور چمکتا ہوا ستارہ. المضیء لثقبہ الظلامہ. ٹھیک ہے. جو کہ روشن ہے اور اس کی روشنی کی وجہ سے اس کی چمک، سب کو کہتے ہیں چمک کو، اس کی چمک کی وجہ سے کیا ہے سے جو اندھیرا ہے وہ کیا ہے دور ہو جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اول افلاق و بضوئہ. ٹھیک ہے. اب تو اس طریقے سے اول مضیء ٹھیک ہے لثقبہ الافلاق. ٹھیک ہے. کہ اس کی چمک سے، اس کی ضوء سے، بلکہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہاں کہ وہ کہ جس کی وجہ سے افلاق یعنی آسمان جس سے کیا ہے روشن ہے. آپ دیکھیں تو آسمان اگر ستارے کو ہٹا لیا جائے تو آسمان کچھ دکھائی نہیں دے رہا اندھیرے میں، مگر یہ ستارے کی وجہ سے جو کیا ہے آسمان روشن ہوتا ہے. او اريد به زحل. دیکھیے یہ سارے وہ ہے مراد. واضح ان شاء اللہ. تو یہ اصل میں یہ نجم ثاقب نہیں، مطلب یہ تاریخی مراد ہے. تاریخ سے مراد نجم ثاقب. نجم ثاقب سے کیا مراد ہے؟ تو نجم ثاقب سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کہ پورے کے تمام کے تمام ستارے، یا پھر جو کیا ہے فقط زحل او ثریا، یہ بھی ایک قول ہے. او الجنس، یا پھر یہ کہ نہیں مراد یہاں پر جنس ہے ستارہ ہے، جو بھی ستارہ ہے وہ سب کے سب مراد ہیں. والمروی الاول. واضح ان شاء اللہ. جبکہ روایت میں جو کیا ہے ہاں وہ پہلا والا معنی مراد ہے. ٹھیک ہے. ہاں یعنی وہ کہ جس سے ستارے، جس سے آسمان جو کیا ہے وہ روشن ہے، جو اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے. وہ ہاں اريد من نجم ثاقب. واضح ان شاء اللہ. ان کل نفس لما علیہا حافظ. تھوڑا سا یہاں پہ لغوی گفتگو ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہاں سر جو صحیح معنی جو عام طور سے مطلب جو ترجموں میں ہے وہ یہ کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر کوئی نہ کوئی حافظ ہے، محافظ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر محافظ سے کیا مراد ہے؟ تو محافظ سے مراد اکثر روایتوں میں ہے کہ محافظ کرامن کاتبین ہے، یہ جو نام اعمال کو لکھنے ہیں، یعنی نیک عمل انجام دی تو دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ لکھتا ہے، برے عمل انجام دیجیے تو وہ لکھتا ہے نا. تو یہاں پر وہ محافظ ہے. بس ان شاء اللہ. بعض روایتوں میں کہ نہیں یہاں پہ محافظ سے مراد خود انسان کے اعضاء و جوارے ہیں، وہ بھی کیا ہے دیکھ رہے ہیں، گواہی دیں گے قیامت میں. بہرحال لیکن اس کا معنی دیکھیے گا انہیں مخففہ یعنی نفی کا معنی دے گا، یعنی نہیں ہے کوئی نفس مگر یہ لما، یعنی لما بمعنی اللہ، مگر یہ اللہ کیا کہ علیہ حافظ، کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محافظ ہے. ان کرے مخففہ، یہ انہیں مخففہ اس میں کیا اننا ہے حرف مشبہ بالفعل ان شاء اللہ، لیکن کیا ہے یہ تخفیف ہو گیا ہے. اے ان الشأن. ٹھیک ہے. کل نفس لما علیہ حافظ. اللام فارقۃ. یہ لما میں جو لام ہے یہ لام فارقہ ہے، چونکہ جہاں بھی اس میں پڑھا ہوگا آپ نے حروف مشبہ بالفعل کے بحث میں انا کے خاص طور سے کہ جب کبھی انا مخففہ ہوتا ہے تو لام فارقہ آتا ہے. لام فارقہ کو لام فارقہ کیوں کہتے ہیں؟ کس کو جدا کرنے کے لیے؟ فارقہ تو ہے فرق کرنے والا ہے. کس چیز کو فرق کرنے والا ہے؟ فرق کرنے والا ہے احسن. تو انہیں وہ جو انہیں مخففہ یہ یعنی یہ کہ ان حرف مشبہ بالفعل سے ان ہوا ہے، اور ایک اصل میں ان ہے جو انہیں ابتدائیہ ہے، انہیں شرطیہ، ان میں اور اس میں فرق بتانے کے لیے آتا ہے. واضح ان شاء اللہ. جی. وہ ماں زائدہ، اور ماں جو ہے کیا ہے یہاں پر زائدہ ہے. ٹھیک ہے. اے ملکن یحسی عملہا. معنی کیا ہے کہ یہاں پر ایک ملک ہے، حافظ فرشتہ ہے کہ جو انسان کے عمل کو کیا کرتا ہے احصا کرتا ہے، شمار کرتا ہے. او
یحفظ رزقها و اجلها، یا پھر یہ کہ اس کے کیا ہے، اس کے رزق کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی جو مطلب وہ ہے یعنی اس کی مدت ہے زندگی کی، ان سب کو حفاظت کرتا ہے. وقریا، تو یہ تو جب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، ہاں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان شاء اللہ. وقریا لما بالتشدید، ٹھیک ہے، جیسا کہ مشہور بھی ہے یہ، ہاں، اور اس کو لما پڑھا گیا ہے جو کہ مشہور ہے بمعنی اللہ، اور یہاں پہ لما کس معنی میں ہے؟ اللہ کے، ہاں. وہ ان نافیتن، اور ان جو ہے کیا ہے، ان نافیہ ہے، یعنی کیا مطلب وہی کہ ماں، ٹھیک ہے، ہاں، کوئی نفس نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محافظ ضرور ہے. آج ان شاء اللہ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اچھا یہ محافظ سے معنی بتا دیا کہ نا محافظ سے کیا مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک. ہاں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ٹھیک ہے. بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، غور و فکر کرے، یعنی بس یہ نہیں کہ بس نہیں، نظر اعتبار فی مبدئہ، اپنی خلقت میں کیا ہے عبرت حاصل کرنے والے غور و فکر کرے، ٹھیک ہے، جس سے عبرت حاصل کر سکے وہ، ٹھیک ہے، کہ مما خلق، کہ ہم نے اس انسان کو کس چیز سے خلق کیا ہے، اس میں ہے مما خلق. ان شاء اللہ. جی. خلق مما ان دافق، ہم نے اس انسان کو خلق کیا ہے مائع، ایسے پانی سے کہ جو اچھلتا ہوا ہے، مراد منی ہے. اے ذی دفق، ٹھیک ہے، اے سبب دفع من الزوجین فی الرحم. ان شاء اللہ. یخرج من بین الصلب والترائب، اور یہ جو منی ہے نا، یہ جو جس کا مائع دافق کا تذکرہ ہے یہاں پہ کیا ہے، کہہ رہے یہ خارج ہوتا ہے صلب سے اور ترائب سے. صلب کہتے ہیں کسے؟ اسے ریڑھ کی ہڈی کو، ٹھیک ہے، اور ترائب کہتے ہیں سینے کی ایک سخت ہڈی ہوتی ہے. ان شاء اللہ. تو جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہاں سے مرد کی منی نکلتی ہے، اور جو ترائب ہے، ٹھیک ہے، سینے کی ہڈی، وہاں سے عورت کی منی نکلتی ہے، اور وہی دونوں جب ملتے ہیں تو انسان کی نطفہ، وہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس سے. ان شاء اللہ. وہی عظام الصدر، ترائب کسے کہتے ہیں؟ ہاں، سینے کی ہڈی کو. ان شاء اللہ. جی. انہ علی رجعہ لقادر، دیکھیے یہ مقصد تھا کسی ابتدائے خلقت کو یاد دلانے کا، کہ انسان غور کرے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے خلق کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بار بار انسان کو یاد دلانا تاکہ انسان گھمنڈ میں مبتلا نہ رہے، تکبر سے پرہیز کرے، کہ ایک نجس نطفے سے انسان کو خلق کیا گیا ہے نا، پھر کس بات کا انسان غرور کرتا ہے. ہاں ہاں. اور دوسری طرف بات یہ بھی کنایہ اشارہ ہے کہ ہم نے جب انسان کو ابتدا میں خلق کیا ہے نا، جب وہ ایک پانی سے ہم نے انسان کو خلق کر دیا ہے نا، تو پھر ہم اس کو ایک ہڈی سے کیسے خلق نہیں کر سکتے، جبکہ ہم اس کو خلق کر چکے ہیں. انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً پروردگار عالم کیا ہے، انسان کو دوبارہ پلٹانے پر قادر ہے. انشاءاللہ. چونکہ یہ سورہ جو ہے وہ ابتدائے رسالت میں نازل ہوا ہے، اس وقت جو کیا ہے قیامت کا بہت زیادہ انکار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو ثابت کیا گیا. انہ اے الخالق، خالق جو ہے کیا ہے، لدلالت الخلق علیہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر مراد یہ کہ بھائی آپ نے انہو میں آپ نے ضمیر جو ہے وہ کیسے پلٹا دی خالق کی طرف، تو کہہ رہے چونکہ لفظ خلق جو ہے وہ آیا ہے اس سے پہلے، ان شاء اللہ. تو خالق کا کام ہے، لہٰذا اس سے بنایا. اعلیٰ رج ہی یعنی اعلیٰ اعادت ہی، اللہ اعادت حاکم کہاں پلٹائیں گے؟ اعادت الخلق، ٹھیک ہے. لقادر یعنی تاکید کے ساتھ، کما قدر علی بدئہ، جس طریقے سے ابتدا میں انسان کی خلقت پر وہ قادر ہے تو وہ یقیناً اس کو پلٹانے پر بھی قادر ہے. بات ان شاء اللہ. یوم تبلی السرائر، اب دیکھیں کہ اب یہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کو پلٹایا گیا قیامت میں. اب جب قیامت میں پلٹایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن ہے نا انسان نے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان سب کو معرض آزمائش میں لایا جائے گا، ٹھیک ہے، ان سب کو جو ہے کیا ہے، ان سب کو جانچا جائے گا، پڑتالا جائے گا، ٹھیک ہے. جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا. یوم ظرف رجعہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سب پلٹیں گے، یعنی قیامت کا دن. ان شاء اللہ. تبلی السرائر، تبلی یعنی تختبر وتظہر الضمائر وخفایا الاعمال من خیر و شر، یہ اس دن ہے جس دن کیا ہے، جس دن امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے، جس دن اختبار لیا جائے گا، اور جو کچھ انسان نے چھپا رکھا ہے وہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. ہاں جو بھی مخفی اعمال ہیں، جو بھی مضمر اعمال ہیں، وہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے. اب یہ چاہے خیر ہو چھپایا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، اور شر چھپایا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ. فما لہ من قوت ولا ناصر، ٹھیک ہے. تو پھر اس دن جو ہے وہ انسان کے پاس کسی طرح کی کوئی قوت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں تو مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ یہاں پر یعنی جب یہ کہا گیا کہ اس کو کوئی اس کی مدد کرنے والا، کوئی اس کا ناصر نہیں ہوگا، اس سے مراد یہ نہیں کہ شفاعت کا انکار ہے. اور انشاءاللہ یعنی یہ کہ انسان اپنے بل پر بنا اذن پروردگار عالم کے، بنا مرضی پروردگار کے چاہے کہ کسی سے مدد لے لے اور کسی کو اپنا کسی سے مطلب ہیلپ لے کر اپنا کام آگے بڑھا لے، نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو. شفاعت کیا ہے؟ یہ خداوند عالم کی رضا ہے. انشاءاللہ جی. فما لہ من قوت ولا ناصر، فما لہ فما للانسان من قوہ یمتنع بہا، کہ جو اس کو منع کر سکے، ٹھیک ہے، ولا ناصر یمنعہ، اور نہ کوئی ناصر ہے کہ جو اس کو کسی چیز سے روک سکے گا. اور انشاءاللہ یعنی یہ کہ اگر اس نے نیک اعمال انجام دیے ہیں تو اس کو اس کی جزا ملے گی، برے اعمال انجام دیے تو اس کی سزا اس کو ملے گی. اور انشاءاللہ یعنی حساب و کتاب میں کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. والسماء ذات الرجع، ٹھیک ہے، قسم ہے اس آسمان کی کہ جو ذات الرجع ہے. اب یہاں پہ رج کا دو معنی ہے. رج کا مطلب مطر بھی، بارش بھی ہے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور رج کا مطلب کیا ہے؟ اس چکر لگانے کے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آسمان میں بھی یہ چکر لگایا تھا، آسمان میں بھی مطلب وہ ہے یعنی سیارے وغیرہ ہیں کہ جو چکر وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہاں پر مراد یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ وہاں آسمان جو کہ صاحب بارش ہے، تو اس میں چکر لگانے والے موجود ہیں اور بارش بھی ہے اس وجہ سے. والسماء ذات رج، قسم ہے آسمان کی کہ جو کہ صاحب مطر ہے. ٹھیک ہے. اس بارے لے رجوع ہینن فہینا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بعض احیان بعض اوقات کیا ہے پلٹتا رہتا ہے. ابھی نیرات ترجع بعد مغیبہا، یعنی چاند و سورج جو کہ غائب ہو جاتے ہیں پھر جو کیا ہے پلٹ آتے ہیں. اور انشاءاللہ تو ظرف کو کہہ کر سمجھ لیجئے مظروف کو مراد لیا ہے نا. یہ مظروف کہہ کے ظرف کو مراد لیا. یہ سب ہے رہتے ہیں آسمان میں ہی ہے، تو اس لیے آسمان کا کہہ گیا. بات واضح؟ جی. والارض ذات الصدع، ٹھیک ہے، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی کہ جو شگافتہ ہونے والی ہے، اس کے اندر شق پڑنے والا ہے. ٹھیک ہے. الشق بالنبات والانہار، دیکھیں یہ زمین کی صفات میں سے ہے کہ زمین جو کیا ہے درخت وغیرہ کو اگانے کے لیے ہے نا، یا پانی وغیرہ کے لیے شق ہوتی ہے. اس کی قسم انہ لقول فصل، ٹھیک ہے، کہ بے شک یہ کیا ہے، یہ قول فصل ہے. یعنی اب اس کے انہو میں ضمیر ہے قرآن کی طرف ہے کہ یہ جو قرآن ہے جسے ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ قول فصل ہے. یعنی کیا؟ حق و باطل کے درمیان میں فاصلہ کرنے والا ہے. اس کا ایک اور نام کیا ہے اس لیے قرآن کا، یہ جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے، فرقان کہتے ہیں. جی ہاں. انہ لقول فصل، فاصل بین الحق والباطل. ٹھیک ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ یہ سب کیا کرتے تھے، کفار جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ اپنے قلب سے اپنی مرضی سے جو دل میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں، کوئی وحی وغیرہ نہیں. علیکم السلام، کوئی وحی وغیرہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں. بات واضح انشاءاللہ. وما ہوا بالہزل باللعب بل هو الجد، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کوئی یعنی کھیل نہیں ہے بلکہ یہ جد، یعنی آپ کو یعنی جدیت کے ساتھ باقاعدہ مقصد ہو کے ساتھ جو ہے کہ اس کو بیان کیا ہے، مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، کہ اے پیغمبر کو خبر دی جا رہی کہ اے پیغمبر یہ کفار جو ہیں کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، طرح طرح کی چالیں اپناتے ہیں. ٹھیک ہے. مکر کرتے ہیں. یحتالون فی ابطال امرک، کہ آپ کے امر کو باتیں، آپ کے تبلیغ کو، آپ کے توحید کو پہنچانے میں کیا کرتے ہیں، یہ تاکہ آپ توحید کو نہ پہنچا سکیں، آپ اسلام کو نہ پہنچا سکیں، یہ طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چالے چلتے ہیں. وَأَكِيدُ قَيْدًا، ٹھیک ہے، جبکہ میں بھی کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ مکر کرتا ہوں. اب یہاں پہ مکر بمانے خدا کے حوالے سے دھوکہ نہیں، مگر یہ کہ کیا ہے، یعنی یہ کہ میں بھی تدبیر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اقابل قیدہم، میں ان کے قید کا، میں ان کے ہیلے کا مقابلہ کرتا ہوں.
فمهل الکافرین منہم رویدا. ٹھیک ہے، بس اے پیغمبر آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، یعنی جتنا مکر کرنا چاہیں مکر کر لیں. اور ان شاء اللہ فمهل الکافرین امہلہم، یہ امہلہم کیا ہے؟ تاکید ہے. کس کی؟ محل کی، ہے نا، ایک معنی ہے تاکید لفظی. رویدا امہالا قلیلا، ٹھیک ہے، اجل ہو یوم بعد او القیامہ. ان شاء اللہ اب یہاں پر کہہ رہے کہ یہ جو مہلت دے دیجیے تھوڑی سی، ابھی تھوڑی سی مہلت سے کیا مراد ہے؟ تو یا تو چونکہ یہ سورہ ابتداء رسالت میں نازل ہوا ہے نا، تو یا تو ان کو مہلت دے دیجئے کہ ہم ان کو بدر میں بتائیں گے. جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے نا، اس میں کس طریقے سے یہ پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور آپ 313 ہوں گے، یہ 1000 اس سے زیادہ ہوں گے، مگر پھر بھی ہم آپ لوگوں کو غالب رکھیں گے ان شاء اللہ، اور ان کی جتنے مکر و فریب ہیں سب کو دفع کر دیں گے. تو یا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مہلت ہے یہ جنگ بدر تک ہو ان شاء اللہ، یا امہلہم یہ قیامت تک کی مہلت ہو ان شاء اللہ، کہ انسان جتنا چاہے اسلام کے خلاف، ہے نا، نبوت کے خلاف، وحدانیت پروردگار کے خلاف مکر و فریب کر لے. بہرحال یہ مہلت ہے، بعض ان شاء اللہ اگر توبہ نہیں کرتا تو قیامت میں بہرحال اس کا سخت جو ہے وہ عذاب ہوگا. بعض ان شاء اللہ. اب ایسا اس سورے کے متعلق جو ہے کچھ بہت اچھی مطلب لطیف جو ہے وہ روایتیں ہیں آج. سب سے پہلی روایت ہے کتاب خصال میں. ٹھیک ہے، خصال شیخ صدوق ابان ابن تغلب سے قال كنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام اذ دخل علیہ رجل من اہل الیمن وذکر حدیثا طویلا وفیہ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام فما زحل عندکم فی النجوم. یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ اس کی یا تاریخ سے مراد النجم الثاقب جو کہا گیا، چونکہ نجم الثاقب کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ یہاں پر نجم الثاقب سے مراد کیا ہے؟ زحل ہے. ان شاء اللہ. تو ایک یمنی شخص جو ہے وہ چھٹے امام کی خدمت میں آیا، تو چھٹے امام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں زحل سے کیا مراد لیتے ہیں؟ زحل کس ستارے کو کہتے ہیں؟ سنیے گا. تو اس نے جواب میں کہا کہ فقال الیمانی نجم النحس، ہمارے یہاں یمن میں زحل جو کیا ہے منحوس ستارے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام نے فرمایا لا تقولن ھذا، ٹھیک ہے، ہرگز یہ بات نہ کہو، تو ہمارے شیعہ ہو کر ایسا عقیدہ نہ رکھو. فإنہ نجم امیر المؤمنین، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولا کائنات کا ستارہ ہے. وہو نجم الاوصیاء، اور یہی نہیں بلکہ جتنے بھی اوصیاء گزرے ہیں ان سب کا یہ ستارہ رہا ہے. وہو النجم الثاقب الذی قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ، ٹھیک ہے، اور یہ وہی نجم ثاقب ہے جس کا ذکر خداوند عالم نے النجم الثاقب والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب کہہ کر کیا ہے. ان شاء اللہ. فقال الیمانی، یمانی نے پلٹ کر اس شخص نے کہا کہ مولا فما یعنی بالثاقب، ٹھیک ہے، نجم تو ٹھیک ہے واضح ہے، ثاقب سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا لأن مطلعہ فی السماء السابعہ، چونکہ اس کا جو طلوع ہے یعنی مطلع یعنی جہاں پہ یہ طلوع ہوتا ہے یہ 7ویں آسمان پر ہے. ٹھیک ہے. وإنہ ثقب، ٹھیک ہے، بضوئہ حتی اضاء السماء الدنیا، اور وہ 7ویں آسمان پر نکلتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ تیز روشنی ہوتی ہے کہ جس سے دنیا والا جو آسمان ہے، جو سب سے لاسٹ آسمان ہے، پہلا آسمان، وہاں تک کہ اس کی روشنی پہنچتی ہے. اور انشاءاللہ فمن ثم سماہ اللہ النجم الثاقب، یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کو نجم الثاقب کے نام سے یاد کیا ہے. قرآن مجید انشاءاللہ. ایسے مقصود کا کہ مولا علی کا ستارہ ادھر سیدھا پہ تو وہ مراد ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ زحل سے مراد جب کہہ رہے ہیں مولا علی کا ستارہ، نہیں وہ نہیں ہوگا. کیا مقصود ہے مولا علی کا ستارہ ہے؟ تو یہ تو نجم اوصیہ یعنی کچھ خاص تعلق ہوگا. یعنی یہ کیا بتاؤں میں، یعنی جس طریقے سے مولا کائنات جو ہیں تمام اوصیہ میں جو ہے وہ روشن تھے، ہے نا، اس طریقے سے یہ بھی ہے. یہ معنی کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک اور سنیے تفسیر. روایت ہے احتجاج طبرسی میں، ٹھیک ہے، سال عبداللہ ابن سلام، ٹھیک ہے، عبداللہ بن سور یا رسول اللہ فقال اخبرنی یا محمد الولد یکون من الرجل اب المرأة. بات ہو رہی تخلیقی انسان کی جو کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ انسان غور کرے، ٹھیک ہے، فلینظر الانسان مما خلق، کہ انسان جو کیا کرے غور و فکر کرے کہ ہم نے اسے کس چیز سے خلق کیا ہے.
جب تخلیق کی بات آئی تو اس کے متعلق جو کیا ہے، ایک شخص نے پیغمبر سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ بچہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب مرد کی طرف سے ہوتا ہے، مرد کا یا عورت کا، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیجئے کہ بچے میں، سوال اس کا یہ تھا کہ بچے میں کون کون سی خوبیاں یا کون کون سی چیزیں، کون کون سے صفات یا کون کون سے جسم کے پارٹس مرد کے ہوتے ہیں اور کون کون سے عورت کے. آج انشاءاللہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اما العظام والعصب والعروق فمن الرجل. جہاں تک ہڈی کی بات ہوئی تو ہڈی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے عصب یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. عصب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اعصاب کہتے ہیں گوشت کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا اگر صرف جو گوشت دیکھیے تو اس میں وائٹ کلر کا ایک وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو گوشت کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھا ہوگا یقین. ہاں، تو اس کو اعصاب کہتے ہیں. تو یہ اعصاب ہوئے یا انسان کی جو ہڈیاں ہوئیں، والعروق، اس طریقے سے جو انسان کے اندر جو نسیں ہیں، یہ سب کے سب من الرجل، یہ مرد کے ہوتے ہیں. جو وَأَمَّا اللَّحْمُ وَالدَّمُ وَالشَّعْرُ فَمِنَ الْمَرْأَةِ، ٹھیک ہے، اور گوشت، خون اور بال یہ خاتون سے بچوں تک منتقل ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ اس طریقے سے اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے کہ ایک یہودی نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، اور باقاعدہ یہ کہہ کر سوال کیا کہ افلا اسألک عن شیء لا يعلمه الا نبی، کہ آپ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں نہ میں آپ سے ایسا سوال کروں کہ جس کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اگر آپ نبی ہوں گے برحق تو اس سوال کا جواب دے دیں گے. اور ایسا آپ نے تاریخ کا واقعہ پڑھا ہوگا تو ایسا اکثر یہودی آ کر سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ توریت وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں پاتے تھے. پیغمبر نے فرمایا قال وما ہوا، کیا سوال ہے؟ کہا قال عن شبہ الولد بأبیہ و امہ. ٹھیک ہے، ہاں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچہ جو ہے وہ کب مشابہ ہوتا ہے اپنے باپ سے اور کب مشابہ ہوتا ہے اپنی ماں سے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بچوں کو باپ کی شباہت ہوتی ہے، کبھی ماں کی شباہت ہے، یا آپ جملے کو بدل کے کہہ لیجئے کبھی ننیحال پر پڑتا ہے اور کبھی ننیحال پر پڑتا ہے. اس کا بھی جواب بھی آئے گا انشاءاللہ. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ماء الرجل ابیض غلیظ وماء المرأة اصفر رقیق. ٹھیک ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے بہت زیادہ اور غلیظ ہوتی ہے، گاڑھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور خاتون کی جو منی ہوتی ہے وہ رقیق اصفر یعنی پیلی ہوتی ہے، یلو ہوتی ہے، اور رقیق باریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فَإِذَا عَلَى مَاءُ الرَّجُلِ مَاءُ الْمَرْأَةِ، بس جب مرد کی منی، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے. چونکہ یہ دونوں منی مل کر جمتے ہیں، اور جمنے میں جب یہ مرد کی منی غالب آ جاتی ہے عورت کی منی پر تو کیا ہے؟ ہاں، کان الولد ذکرا باذن اللہ تعالی. اس وقت کیا ہے؟ بچہ جو ہوتا ہے شکم مادر میں وہ بیٹا ہوتا ہے. ان شاء اللہ ومن قبل ذلك يكون الشبہ، اور پھر مرد کی طرف سے کیا ہے؟ شباہت ہو جاتی ہے، یعنی بچہ اپنے باپ پر یا ددیال پر پڑتا ہے، چچا وغیرہ پر. وَإِذَا عَلَى مَاءُ الْمَرْأَةِ عَلَى مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ. ٹھیک ہے، اور جب اسی کے برعکس ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی خاتون کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے، ٹھیک ہے، خرج الولد انثى باذن اللہ تعالی، تو اس وقت جو ہے وہ جو بیٹا وہ مطلب بچی کی شکل میں ہوتا ہے. ومن قبل ذلك يكون الشبہ، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جو شباہت ہوتی ہے وہ ماں سے یا مثلا جو ہے وہ آپ کے ماموں سے اور ننیحال پر پڑ جاتا ہے بچہ. ٹھیک ہے، والحدیث طویل اخذنا منه موضع الحاجہ، کہہ رہے کہ حدیث طویل ہے، ہم نے جو محل شاہد تھا وہ بیان کیا کہ فلینظر انسان مما خلق من، کیا ہے؟ ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اس کے متعلق. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کتاب علل الشرائع میں ہے. ٹھیک ہے، الی انس بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انس بن مالک کون تھے؟ رکھتے ہیں صحابی رسول تھے، صحابی تو تھے ہی، جو بھی نبی سے وہ کر رہا ہے وہ تو صحابی ہے. وہ تو نہیں جس کی آپ وغیرہ نہیں، انس بن مالک یہ یتیموں کے لیے اوپر جو مطلب یعنی ہاں یہ انس بن مالک جو ہیں وہ یہ پیغمبر کے کہہ لیجئے کہ غلام سمجھ لیجیے. یہ غلام تھے، پیغمبر کے خدمت کار تھے، ایک زمانے تک پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں. وہ انہی سے روایت ہے کہ بعد پیغمبر انہوں نے کہا کہ جب کسی نے پوچھا ان سے کہ تم تو پیغمبر کے مصاحبت میں ایک زمانے تک رہے ہو، چونکہ ان کی والدہ نے یہ یتیم تھے،
خرچ ورچ نہیں چلتا تھا تو لا کر ہدیہ کر دیا تھا پیغمبر کے حوالے، تو پیغمبر ہی ان کی وہ سب کیا کرتے تھے دیکھ ریکھ۔ تو کسی نے پوچھا بعد پیغمبر انس بن مالک سے کہ آپ تو ایک زمانے تک پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چوتھے امام کے زمانے میں، یہ بتائیے کہ نبی کی سنت کے طور پر کیا کیا چیزیں بچی ہیں؟ تو یہ بنی امیہ کا دور بھی کتنا سخت دور تھا، نبی کی سنت میں اب کیا کیا بچی ہیں؟ تو کہا کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ سوائے نماز کے، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز جو ہے وہ بطور سنت جو ہے پیغمبر کی نہیں بچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ کہتے ہیں بلکہ وہ نماز بھی جو ہے وہ بھی بدل دی گئی ہے، واضح ان شاء اللہ۔ یہ بہرحال انس بن مالک ہے، یہ پیغمبر سے روایت کرتے ہیں کہ یقول فی حدیث طویل، یہ عبداللہ ابن سلام سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کچھ مسائل سے سوال کیے تو فرمایا وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ إِلَىٰ أَبِيهِ، وہی معنی ہے لگ بھگ، ٹھیک ہے، کہ جب سبقت کرے، ٹھیک ہے، مرد کی منی عورت کی منی کے اوپر تو جو بچہ ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سائنس بھی اس بات کو کہتی ہے، سائنس کا کیا کہنا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ خاتون کے پاس جو منی ہے وہ فقط ایکس ہوتا ہے اس کے پاس، اور مرد کے پاس جو منی ہے اس کے پاس ایکس اور وائی دونوں، یعنی اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب ایکس جا کر ایکس سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور جب وائی غالب آ جاتا ہے ایکس کے اوپر تو پھر جو کیا ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ وبإسناد إلى محمد بن عبد الله بن زرارة عن علي بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے بہت لطیف حدیث ہے یہ۔ قال تعتلج النطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبها فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاء تشبه أخواله۔ مولانا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اب یہاں پہ پورا باقاعدہ طور پر اس کو واضح کر دیا امام نے کہ یہ سبقت سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، اکثریت سے مراد کیا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ اچھا اس میں بھی بہت یعنی ایک ہم لوگ کے لیے درس ہے، سنیے گا۔ قال تعتلج النطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها، کہ جو دونوں نطفے ہوتے ہیں مرد اور عورت کے، یہ دونوں کیا ہیں؟ جمتے ہیں، ٹھیک ہے، تعتلج کیا ہے؟ جمنا، ٹھیک ہے، ہاں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اسی وہی تو جب جم جاتے تو گوشت کے مضغہ علقہ اس طریقے سے ہوتا ہے صورت حال، تو کہہ رہے کہ یہ جمتے ہیں رحم میں، رحم مادر میں، فأيتهما كانت أكثر، اب اس جمنے میں جس کی اکثریت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مرد کی اگر منی کی اکثریت ہو تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، کانت اکثر جاء تشبہها، تو اس کی شباہت آ جاتی ہے بچے میں، فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاء تشبه أخواله، تو اگر خاتون کی منی اکثر ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے؟ بچے میں اس کے اخوال ماموں وغیرہ کی شباہت آتی ہے، یعنی ننیحال پر چلا جاتا ہے بچہ۔ وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاء تشبه أعمامه، ان شاء اللہ، اور اگر مرد کی منی اکثریت میں ہو تو پھر ددیحال پر یعنی ہاں یعنی چچا وغیرہ کے اوپر یا باپ کے اوپر بچہ جاتا ہے۔ وقال، سنیے گا یہاں سے بات ہے، یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے، وقال تجول النطفة في الرجل 40 يوما فمن أراد أن يدعو الله عز وجل ففي تلك 40 قبل أن يخلق، ٹھیک ہے، کہ یہ جو منی ہوتی ہے یہ گردش کرتی ہے، گھومتی رہتی ہے 40 دن تک، ٹھیک ہے، اب وہ جو چاہے اپنے لیے بیٹا چاہے بیٹی چاہے، ہے نا، تو چاہے اگر وہ 40 دن میں خداوند عالم سے دعا کر لے، اس وقت تک یہ طے نہیں رہتا ہے، سمجھ لیجیے آپ کہ کیا ہونا ہے، ان شاء اللہ۔ اگر اس کے اندر کسی نے خاص دعا کر کے اپنے لیے مطلب مرضی پروردگار حاصل کر لی تو خداوند عالم اس کو وہی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ ثم یبعث اللہ، پھر یہ 40 دن کے بعد جو کیا ہے فرشتہ جو ہے کیا ہے اس امر کو لے کر، ٹھیک ہے، جو کہ ملک ارحام ہے، یہ لے کر بارگاہ پروردگار میں پہنچتا ہے، فیصعد بها اللہ، اللہ تعالیٰ صعود کرتا ہے، فیقف ما شاء اللہ فیقول یا الہی اذکر ام انثی، کہ پروردگار اس نے تو کوئی دعا نہیں کی، اس کا کوئی مطلب سلیکٹ نہیں ہے، اب تو بتا کہ مطلب اس کو بیٹا دو یا بیٹی، ٹھیک ہے، فیوحی اللہ عز وجل ما یشاء ویکتب الملائک، ٹھیک ہے، تو اس وقت پروردگار عالم جو ہے اس پر وہی کرتا ہے جو اپنی مرضی سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملک جو وہی لکھ دیتا ہے اب بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں بھی ہیں کہ لوگ مطلب جب بیٹیاں ہی ہوتی تھیں بیٹے نہیں ہوتے تھے تو آ کر امام کی بارگاہ میں انہوں نے دعا وغیرہ کرائی، تو ایسا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ختم ہوئی، اب آئیے ایک اور روایت۔
سألت عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه السرائر التي ابتلى الله بها العباد في الآخرة. یہ مولا یہ جو کہا گیا یوم تبلی السرائر کہ اس دن جو ہے کیا ہے سرائر کی آزمائش ہوگی، ان کا امتحان لیا جائے گا. تو اس سرائر سے کیا مراد ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہے انسان کو قیامت میں. تو فرماتے ہیں وقال سرائرکم ہی اعمالکم من الصلاة والصیام والزکاة والوضوء والغسل من الجنابہ. ٹھیک ہے، سرائر سے مراد تمہارے اعمال ہیں، نماز روزہ جنابت وغیرہ، ٹھیک ہے، جو تم انجام دیتے ہو. وکل مفروض، اور یہ نہیں بلکہ ہر واجبات کو جو تم انجام دیتے ہو. کیوں؟ لأن الاعمال كلها سرائر خفیہ، اس لیے کہ جو بھی تمہارے اعمال ہیں وہ سب کے سب مخفی اعمال ہیں. فإن شاء الرجل قال صلیت ولم يصل، مرد چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ نماز نہیں پڑھتا مثلا، ہے نہیں. وإن شاء قال توضأت ولم يتوضأ، کہہ سکتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے جبکہ وضو نہ کیا ہو. اور ضروری نہیں کہ دیکھ رہے ہیں آپ وضو تو وضو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے نیت ہی نہ کی اس نے، بس یوں ہی آپ کو دکھا کر کیا ہے وہ ہاتھ پیر دھو رہا ہے مثلا. فذلك قوله یوم تبلی السرائر. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے فی مصباح شیخ الطائفہ، ٹھیک ہے، اس میں یعنی شیخ توسی میں مصباح المتہجد جو کتاب ہے اس میں خطبہ ہے مولا کائنات کا، اس میں خطب بها یوم الغدیر وفیہا یقول، ٹھیک ہے، کہ جو خطبہ انہوں نے غدیر کے دن مولا کائنات نے دیا تھا، اس خطبے میں امام نے فرمایا تھا کہ ان ھذا یوم عظیم الشان، ٹھیک ہے، الی قول ہی، یہاں تک امام فرمایا ویوم کمال الدین ھذا یوم ابلاغ السرائر. یہ وہ دن ہے کہ جس دن دین کامل ہوا. یہ دن جو کیا ہے سرائر کے یعنی انسان کے رازوں کے جو کیا ہے امتحان کا دن ہے. یا پھر ایک مراد ولایت والا دن بھی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ قلت انہم یکیدون کیدا قال کادوا رسول اللہ وکادوا علی. فرمایا کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ مطلب یہ کفار جو ہے مکر کرتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، تو کہہ رہے کہ یہ کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے اور مولا کائنات سے طرح طرح کی چالیں چلی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلُ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ٹھیک ہے. لو قد بأس القائم فينتقم لي من الجبارین والطواغیت من قریش وبنی امیہ وسائر الناس وفیہ فمہل. ہاں تو کہہ رہے کہ اب جب انہوں نے چالیں چلی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو مہلت دی گئی ہے کب تک کہ جب تک کہ ہمارا قائم جو ہے وہ قیام نہ کرے. تو جب میرا قائم قیام کرے گا تو ہم ہر اس کفار سے کہ جنہوں نے مولا کائنات اور رسول اللہ کے ساتھ چالیں چلی ہیں اور ان کو مثلا ان کو طرح طرح سے پریشان کیا ہے، ہم ان سب سے ان کا بدلہ انتقام لیں گے. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر مہلت سے مراد کیا ہے؟ یہ امام زمانہ کے ظہور تک کی مہلت ہے. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.